اسلام میں 73 فرقے ہیں اور ان فرقوں میں 2 قسم کے لوگ ہیں. کچھ وہ ہیں جو آل ابو سفیان سے محبت کر رہے ہیں, کچھ وہ ہیں جو اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں. بس خدا سے دعا کرتا ہوں پروردگار تیرے نبی نے بتا دیا کہ کل قیامت میں اس کے ساتھ محشور کیے جاؤ گے جس سے محبت کرتے ہو. ہم علی سے محبت کرتے ہیں, ہمیں علی کے ساتھ اٹھانا. جو امیر شام سے محبت کرتے ہیں انہیں امیر شام کا صلوات پڑھتے پر محمد تو کبھی کبھی پیغمبر سوال و جواب کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت آپ فرماتے تھے. پیغمبر نے پوچھا اتدرون من المسلم, بتا سکتے ہو کہ مسلمان کون ہیں؟ جو مسلمان تھے انہی سے پوچھا. تو جو فرمایا جو مسلمان تھے, جو بیٹھے تھے, جو دعوی اسلام کر رہے تھے, انہی سے پوچھا بتا سکتے ہو مسلمان کون ہیں؟ وہ بھی چالاک تھے. انہوں نے فوراً کہا اللہ و رسول عالم, اس کا اللہ اور اس کا رسول جو ہے زیادہ جانتے ہیں کہ مسلمان کون ہیں. پیغمبر نے کہا جب مجھ سے پوچھے تو بتا دوں, المسلم من سلم الناس من یدہ و لسانہ, مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے بھی لوگ امان میں ہو, جس کی زبان سے بھی امان میں ہو. کون ہے مسلمان؟ جس کی ہاتھ سے بھی امان میں ہو, جس کی زبان سے بھی امان میں ہو. لوگ کہتے ہیں یزید مسلمان تھا. کیا یزید مسلمان تھا؟ اچھا جی کیوں تھا مسلمان؟ کہا اس لیے مسلمان تھا. میں نے کبھی اجی وہ تو شمر نے قتل کیا ہے, شمر نے قتل کیا ہے. وہ تو یزید کیا وہ تو شام میں بیٹھا ہوا تھا. پیغمبر نے کیا فرمایا المسلم من سلم الناس من یدہ و لسانہ. پیغمبر نے پہلے کہا من یدہ پھر و لسانہ. پیغمبر نے کہا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے بھی محفوظ ہو, تو مجھے فرمایا زبان سے بھی محفوظ ہو. ہماری نظر میں تو شمر بھی کافر ہے اور ہماری نظر میں یزید بھی کافر ہے, چونکہ ایک نے ہاتھ کا استعمال کیا. اما یزید کا ہاتھ نہ سے یزید کی زبان تو استعمال ہو رہی تھی کہ حسین سے سر لے لو یا بیعت لے لو. یہ تو حسین کی غیرت مندی تھی کہ حسین نے کہا ہم سر دے سکتے ہیں, باطل کے ہاتھ میں کبھی بات نہیں دے سکتے. تو غیرت مندی تھی حسین کی کہ حسین نے کہا ہم سر دے سکتے ہیں مگر باطل کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے. اگر اس کا تاریخی جواب بھی آپ کے پاس کوئی نہ ہو کہ کیوں حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی, تو اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں انبیاء کی اور ائمہ کی جو شرائط ہیں نبی ہونے کے اور امام ہونے کے اور رسول ہونے کے, ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ان کا عالی نسب و عالی حسب ہونا ضروری ہے. تو جو فرما رہے ہیں آپ, ان کا عالی نسب اور عالی حسب ہونا ضروری ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ کسی پست اور کمین کی لوگ دل سے اطاعت نہیں کرتے. جس کا نسب خراب ہو, جس کا حسب خراب ہو, وہ لوگوں کو اطاعت پر مجبور تو کر سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ وقت کا حرام زادہ ابن زیاد منبر کوفہ کے اوپر, ایسا ہو سکتا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, لیکن لوگوں کو دل سے اطاعت کے اوپر آمادہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے حلال نسب ہونا ضروری ہے. اسی لیے امام جماعت کی بھی شرط رکھی ہے. کیا حرام زادہ نہیں پڑھ سکتا؟ نہیں, ہو سکتا ہے حلال زادے سے بڑھیا قیرت کرے, حلال زادے سے بڑھیا پڑھا لکھا ہو, لیکن شرط رکھی اس کے ساتھ میں حلال زادہ ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ لوگ کبھی ایسے کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے جو حرام زادہ ہو. جو فرما رہے ہیں, اس لیے کہ لوگ کبھی ایسے کے سامنے اپنے سر کو نگو نہیں کر سکتے, خم نہیں کر سکتے کہ جو حرام زادہ ہو. اس کے لیے حلال زادہ ہونے کی شرط ہے. لوگ کہتے ہیں حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لی؟ اب جب لوگوں کو حکم ہے کسی حرام زادے کے سامنے سر نہ جھکانا,
اکبر محمد جب لوگوں کو یہ حکم ہے کہ کسی حرامزادے کے سامنے اپنا سر نہ جھکانا، تو وہ تو حسین تھے، وہ تو حسین تھے، بھلا وہ کیسے جھکا سکتے تھے؟ تو آپ تربیت کرتے تھے. لہذا مسائل کا وقت آ گیا، چونکہ بعد میں ایک نوحہ بھی پڑھنا ہے. تو پیغمبر تربیت کرتے تھے، حسین سر نہیں جھکا سکتے، اور اس سر نہ جھکانے کی قیمت حسین کو چاہے جو ادا کرنی پڑے، کیونکہ حسین ایک عالی نسب اور عالی حسب انسان ہے، اور جو عالی حسب و نسب ہوتے ہیں وہ کبھی کمینوں کے سامنے سرنگو نہیں. ہاں، چاہے حالات سے کیسے بھی گزرنا پڑے، چاہے کتنے بھی سخت ترین حالات سے گزرنا پڑے، کیسے بھی سخت ترین حالات سے گزرنا پڑے، کبھی کمینوں کے سامنے سرنگو نہیں ہو، جن کے بدن کے اندر پاک لہو دوڑتا ہے، جنہوں نے پاک ماں کا دودھ پیا ہو. طبتم وطابت الذی فی دفنتم، یہ کربلا والوں کا افتخار ہے، تم بھی پاک ہو. خالی جسم و جسمانیت کے اعتبار سے نہیں، حسب و نسب کے اعتبار سے تم بھی پاک ہو. اور تمہاری پاکیزگی کی انتہا یہ ہے کہ وہ زمین بھی پاک ہو گئی کہ جس میں تم دفن کیے گئے. جیسے کوئی نجس چیز اگر دریا میں ڈال دی جائے تو وہ بھی پاک ہو جاتی، تو وہ بھی پاک ہو گئی جس میں تم دفن کیے گئے. آپ علی حسب و نسب تھے، اور کربلا میں شبیہ رسول موجود ہے، پیغمبر کی شبیہ موجود ہے، اور یہ پیغمبر کی وہ شبیہ ہے کہ جسے حسین نے نمازوں میں مانگا تھا. دستور تھا، جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام حسین دونوں بھائی اور بہن نماز شب پڑھتے تھے ایک ساتھ، دونوں پڑھتے تھے. اس لیے کہ فرمایا امام حسین نے رخصت ہوتے ہوئے کہ میری بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. دونوں پڑھا کرتے تھے. اس شہزادے کو جناب زینب علیہ مقام نے پروان چڑھایا تھا، پرورش کیا تھا، پالا تھا. جناب لیلا آپ کی مادر محترم ہے. یہ دونوں سے روایت ہے، امام علی مقام کے حوالے سے جناب زینب اور جناب لیلا سے، کہ دیکھتی تھی بیویاں کہ رات میں حسین علی اکبر کے گہوارے پیار کے لگ جاتے ہیں. کوئی پہلا بیٹا تھوڑی تھا، امام زین العابدین بڑے تھے. پہلے بیٹے سے آدمی کو زیادہ لاڑ و پیار ہوتا ہے پہلی اولاد سے، پہلے پھل سے، لیکن یہ بات ہمیں امام زین العابدین کی زندگی میں نہیں ملتی. یہ بات ہمیں جناب علی اکبر کی زندگی میں ملتی ہے کہ آپ آ کے گہوارے پہ جھک جایا کرتے تھے، ان کی زندگی میں ملتی. تو پوچھتی تھی کہ آپ کیوں جھک رہے ہیں؟ کہا جب مجھے اپنے نانا کی یاد آتی ہے تو میں علی اکبر کی زیارت کر لیتا ہوں. کیونکہ اصول نظر یتسلی بالاثر، جب نظر کسی چیز کو مانے ہوتی ہے تو اثر کے ذریعے سے تسلی کی جاتی ہے. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے فضائل میں آپ سنتے ہیں کہ آتے تھے رسول اللہ اور اپنی بیٹی کا جو ہے بوسہ لیتے تھے، اپنی بیٹی کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے. عائشہ نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو عجب انداز ہے، ایسا تو میں نے کسی باپ اور بیٹی میں نہیں دیکھا کہ آپ جاتے ہیں اور فاطمہ کا بوسہ لیتے ہیں. تو فرمایا پیغمبر نے کہ جب میں جنت کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہوں، جب میں جنت کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہوں تو میں جا کے فاطمہ کا بوسہ لے لیتا ہوں. وہ انداز حسین کو بھی یاد ہے، اور حسین کہہ رہے ہیں کہ جب میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تو آ کے اپنے لخت جگر علی اکبر کے گہوارے میں اپنے بچے کی زیارت کر لیا. کہتے ہیں علی اکبر نے ہتھیار سجائے اور آ کے بابا سے کہا بابا ہمیں اجازت دے دی. فرمایا پھوپھی کے پاس جا. کسی حسین پشت خیمہ پہ آ گئے. اکبر نے پھوپھی اماں ہمیں مقتل میں جانے کی اجازت دے دو. تو لخت جگر تمہیں کیسے دے دوں؟
کہ اپنے بچوں کو کیسے بھیج دیا؟ کہا میرے بچے تم پر قربان ہو جائیں، تم حسین کے بیٹے ہو، تم شبیہ رسول ہو۔ کہتے ہیں لیکن علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں میں نوجوان ہوں اور ساتھ میں غیرت مند بھی ہوں، شبیہ رسول ہوں، اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بازو میں رسن ہو اور دشمن یہ کہہ رہا ہو کہ یہ علی کی بیٹیاں جا رہی ہیں اور علی اکبر جیسا جوان آپ کے ساتھ میں موجود ہو؟ پھوپھی اماں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، چونکہ یہ تو سجاد برداشت کر سکتے ہیں، وقت کے امام ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی یہ کہے۔ زینب نے کہا میرے لخت جگر، بوڑھوں کا جنازہ جوان اٹھاتے ہیں، کیا کربلا میں تمہارا جنازہ بھی زینب کو اٹھانا پڑے گا؟ یہ کہہ کے زینب رونے لگی، جب روئی تو حسین اندر آ گئے اور کہا علی اکبر نے مرنے پہ کمر کو باندھ دیا۔ زینب لاؤ رسول اللہ کا لباس لے، لباس رسول لایا گیا، جناب علی اکبر علیہ السلام کو پہنایا گیا اور پھر کہا زینب دل بھر کے علی اکبر کو دیکھ لے، اس لیے کہ آج کے بعد علی اکبر دیکھنا نصیب نہ ہوگا، دل بھر کے زینب دیکھ۔ آپ یقین مانے کہ جنازہ بھی جب اٹھتا ہے، اگر 5 گھنٹے جنازہ رکھا رہے، 6 گھنٹے 7 گھنٹے، تو رونے والیوں کی آواز کبھی اوپر جاتی ہے، کبھی نیچے جاتی ہے، کبھی زیادہ روتے ہیں، کبھی کم روتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے جسے ہم رخصت کہتے ہیں، وہ وقت قیامت کا وقت ہوتا ہے، اس میں گھر والے ہی کیا جو دوست و احباب کھڑے ہوتے ہیں، جب گھر سے جنازہ اٹھتا ہے تو ان کی آنکھوں سے بھی اشک نکل جاتے ہیں۔ اسی لیے راوی نے اس منظر کو خاص طور پر نقل کیا، کہتے ہیں جب علی اکبر خیمے سے نکلے تو بار بار باہر آتے تھے، بار بار اندر جاتے تھے۔ نے پوچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہا کبھی پھوپھیاں دامن سے لپٹ جاتی ہے، کبھی بہنیں دامن سے لپٹ جاتی ہے۔ راوی نے بس ایک فقرہ نقل کیا، کسی کی شہادت پہ یہ فقرہ نقل نہیں کیا علی اکبر کے علاوہ، بس علی اکبر کے لیے کا ایسا لگ رہا تھا جیسے بڑے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مغفرت۔ سارے شہداء کی رخصت بیان کی ہے راویان نے، سب رخصت ہوئے ہیں خیموں سے، مگر یہ جملہ ایسا لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ علی اکبر علیہ السلام کے لیے یعنی ایک بہت زیادہ غم تھا، غمگین ماحول تھا کربلا کا، بہت غم تھا۔ کہتے ہیں آئے حسین اور آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا اللہم اشہد ہؤلاء القوم فقد برز علیہم غلام نشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ پروردگار گواہ رہنا کہ اب تیری طرف اس جوان کو بھیج رہا ہوں کہ جو بولنے چالنے میں، رفتار و گفتار میں، چلنے میں، جسم و جسمانیت میں تیرے رسول کے مشابہ تھا۔ جب مشتاق زیارت ہوتے تھے محل بیت تو علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے جملے کہے۔ اور ایک بات جناب علی اکبر سے رہی کہی کہ جب تک بیٹا سامنا موڑ موڑ کے دیکھتے رہنا، دیکھتے رہنا، اپنے باپ کو مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ کہتے ہیں علی اکبر جو باپ کے اطاعت گزار بیٹے تھے، انہوں نے گھوڑے کا رخ تو مقتل کی طرف کر دیا اور اپنا چہرہ جو ہے حسین کی طرف کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ بیویاں خیمے سے بھی دیکھ رہی ہوں، یہ پتہ نہیں، میں نے کسی روایت میں پڑھا نہیں۔ جب حسین کو اتنا اشتیاق تھا اور کہہ رہے تھے کہ چہرے کی خیموں کی طرف رکھنا، تو ہو سکتا ہے کہ بیویاں پس پردہ سے خیمے سے علی اکبر کو دیکھ رہی۔ کہتے ہیں لیکن جب علی اکبر چلے کچھ دیر
گھوڑے کے قدموں سے دھول اڑی اور اب اکبر حسین کو نظر آنا بند ہو گیا۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دھول نہ اڑی ہو اور علی اکبر کی رخصت کی وجہ سے حسین پر نقاہت طاری ہوتی جا رہی ہو، نقاہت طاری ہوتی جا رہی ہو۔ کہتے ہیں لیکن حسین نے اپنے مقام کو چھوڑ دیا اور حسین نے دوڑنا شروع کیا۔ علی اکبر نے دیکھا، علی اکبر کو پتا تھا کہ یہ آنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ میرا بوڑھا باپ ہے، اس لیے گھوڑے کے لجام کو فوراً کھینچ لیا اور کھینچ کے گھوڑے سے اتر گئے، واپس دوڑے، دیکھا رے بابا ہے، جا کر لپٹ گئے، بابا ہم تو تمہیں رخصت کر چکے تھے بابا، پھر کیوں آ گئے؟ ارے علی اکبر سے حسین نے کہا بیٹا اگر تمہارے بھی کوئی بیٹا ہوتا تو ایسی بات کبھی نہ کہتے۔ خدا تم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم منش۔ کہتے گئے آپ اور لوٹ کر فوراً آ گئے، دشمنوں کو فنار کیا رنج پڑا اور لوٹ کر آئے۔ حسین نے اپنے بیٹے کو آتے ہوئے دیکھا، آتے ہوئے دیکھا حسین نے۔ باریلا خود سے حسین سوال کرے، باریلا یہ بیٹا کیوں آ رہا ہے میرا؟ کوئی گیا ہے مقتل تو واپس تو نہیں آیا، یہ میرا بچہ کیوں آ رہا؟ آئے، آ کے کہا بابا میں نے دشمنوں کو فنار کر دیا، لشکروں کو بھگا دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا بھگا دیا تو تم کیوں آئے ہو؟ یہ حسین نے اس لیے سوال کیا، نہیں تو کوئی کہتا پتہ نہیں علی اکبر کیوں چلے گئے، شاید ڈر کر چلے گئے۔ حسین نے سوال کیا بیٹا کیوں آئے ہو مقتل سے؟ بابا مقتل سے اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے بیٹے کو پیاس بہت لگ رہی ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ پیاس بہت لگ رہی ہے۔ حسین نے کہا اچھا پیاس لگ رہی ہے، کتنے پیاسے ہو علی اکبر تم؟ لیکن 3 دن کے تو یہ چوتھا دن تھا کربلا میں، چوتھا دن تھا، 3 دن کے پیاسے تھے، چوتھا دن تھا تو یہ سب پیاسے تھے، حسین بھی پیاسے تھے۔ لیکن حسین نے کہا جب سوال کر رہے ہیں علی اکبر تم کتنے پیاسے ہو، آپ یہ نہیں کہتے 3 دن سے، کتنے پیاسے ہو؟ فرماتے ہیں اتنا پیاسا ہوں کہ ثقل الحدید اجہدنی، بابا اب تو تار اٹھانا بھی مشکل ہو رہی ہے۔ سمجھ سکتے ہیں پیاس کا علامہ؟ سورج کی گرمی، زمین کی تپش، تیری کی بھوک اور پیاس، اور علی اکبر جیسا جوان کہہ رہا ہے بابا اتنا پیاسا ہوں کہ ثقل الحدید اجہدنی، بابا یہ لوہا اٹھایا نہیں جا رہا ہے۔ کہا بس اچھا اتنے پیاسے ہو، قد قتلنی العطش، بابا ایسا لگتا ہے کہ پیاس مار ڈالے گی، کیا کریں اتنا پیاسا ہوں کہ لگتا ہے کہ پیاس مار ڈالے گی۔ حسین نے کہا بس اتنے ہی پیاسے ہو، پیاس مار ڈالے گی، آؤ تمہیں سمجھاؤں کہ کربلا میں پیاس کی انتہا کیا ہے۔ کہتے حسین نے علی اکبر کے چہرے کو لیا، ایسی باپ اور بیٹے کی محبت تاریخ نے کسی کی نہیں لکھی، علی اور رسول کے علاوہ۔ کہتے چہرے کو لیا، آگے بڑھایا اور آگے بڑھا کے کہا لاؤ بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، علی اکبر نے اپنی زبان کو حسین کے دہن میں ڈالا، حسین نے اپنے دہن کو بند کیا، جیسے ہی بند کیا سینے پہ ہاتھ حسین کے لگا کے علی اکبر نے کہا بابا چھوڑ دو، پیچھے ہٹ گئے، حیرت سے باپ کو دیکھا، ارے بابا آپ تو ہم سے بھی زیادہ۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حسین نے پیاس کو سمجھایا، کیسی تھی کربلا کی پیاس۔ اسی لیے نتن صاحب علیہ مقام وہ مرحوم کہا کرتے تھے کہ پیاسے تو سب تھے کربلا میں مگر کسی کی پیاس کا کلمہ نہیں پڑا گیا۔ ان کا جملہ سن لیجیے، مسائل میں بڑا بلند جملہ ہے کہ پیاسے تو سب تھے کربلا میں مگر کسی کی پیاس کا کلمہ نہیں پڑھا گیا۔ جب کسی مجلس میں صدا سنی ہائے پیاسے حسین، جب کسی نوحے میں صدا سنی ہائے پیاسے حسین، جب کسی کو سینے پر مارتے ہوئے ہاتھ دیکھا تو کہا ہائے پیاسے حسین۔ یہ بات کس نے بتائی کربلا میں، کس نے سمجھائی؟ یہ بات علی اکبر نے کربلا میں سمجھائی کہ حسین کتنے پیاسے۔ محسوس کیا حسین نے کہ بیٹا کو شرمندہ ہوا،
شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا جاؤ چلے جاؤ تمہارے نانا تمہیں جامع کوثر سے سیراب کرے گا۔ یہاں سے پڑھتا ہوں علامہ محمد باقر لکھنوی لکھتے ہیں کہ آ گئے علی کے مقتل میں، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ حسین کو آواز دی بابا آپ پر آخری سلام، کہتے سلام میں آخر کرنے دیا، حسین کو ہچکی پہ زانوں پر سر رکھ لیا۔ حسین نے کہا بیٹا کوئی بات تمہارے دل میں رہ گئی ہو تو کہے۔ کہا بابا کیا کہوں سینے میں نیزے کی یعنی تو اس کو نکال دیا، کہتا نکال دیا، جب نکالا تو خون بہنے لگا، نکالا کوئی بھی زخم سے آپ نکالے کوئی لکڑی لگ جائے آپ کے تو خون بہنے لگا۔ ادھر علی اکبر کمزور ہونا شروع ہوئی، نقاہت طاری ہونا شروع ہوئی، اور ادھر حسین کی آوازیں گریہ بلند ہونا شروع ہو گئی۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، کہتے کوئی نہ تھا کہ حسین کو دلاسا دیتا۔ اکبر نے اس بات کو محسوس کیا کہ میرے بابا کی روح کا قسم سری سے پرواز کر جائے گی، اگر یوں تڑپ کے روئیں گے تو کہا بابا اکبر کے پاس وقت بہت کم ہے۔ کہا بیٹا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا اکبر حسین کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنا چاہتے تھے، اس لیے اکبر نے کہا بابا گریہ مت کرو، ذرا مجھے میری بہن کا دیدار کرا دو، مجھے دکھا دو میری بہن کہاں ہے۔ کہ حسین نے دست امامت کو بلند کیا، دیکھو کہیں نظر نہ آئی، کہا وہاں دیکھو جہاں آخری دفعہ چھوڑا تھا۔ ارے اکبر نے پہچان لیا تھا، مگر پھر کہا بابا یہ تو ہی صحیفہ نظر آتی ہے۔ بس آخری جناب یہ ایک پر چاہتے تھے، حسین گریہ کر رہے تھے، جوان لال سامنے پڑا ہوا تھا، روح قفصی روسری سے نکلنے کے لیے قریب تھی، بیٹا سمجھ رہا تھا کوئی دلاسا دینے والا نہیں۔ کئی مرحلے ہیں جو حسین کو سنبھالنے کے، حسین کو تھامنے کے مرحلے۔ علی اکبر نے کہا کہ بابا دکھا دیتے، یہ بھی روایتوں میں ہے کہ جناب زینب بھی آ گئی لاش علی اکبر پر، تاکہ میرا بھائی اپنا غم بھول جائے، جوان بیٹے کے مرنے پر تاکہ غم بھول جائے۔ تو کہتے حسین نے کہا جاؤ زینب خیمے میں چلی جاؤ، جاؤ خیمے میں چلی جاؤ، کہتے زینب بھی چلی گئی۔ اب نقاب طاری ہو رہی ہے، حسین کو علی اکبر مصروف رکھنا چاہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں بڑے دھیمے انداز میں، نہ تڑپ رہے ہیں، نہ پیروں کو مار رہے ہیں، نہ ہاتھوں کو مار رہے ہیں، اس لیے کہ پتہ ہے تڑپوں گا تو بابا اور تڑپے گا، میں تڑپوں گا تو بابا اور تڑپے گا۔ بلکہ حسین کو پرسکون لہجے میں کہتے ہیں بابا آپ کو ایک بات بتاؤں؟ ہاں میرے لخت جگر بتاؤ۔ بابا ابھی آپ کہہ رہے تھے نا تمہارے نانا جامع کوثر سے سیراب کریں گے؟ ہاں میں کہہ رہا تھا تمہارے نانا جامع کوثر سے سیراب کریں گے، تو بابا میں آپ کو بتاؤں میرے نانا آ چکے ہیں، میرے نانا آ چکے ہیں، یہ میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں لو علی اکبر جامع کوثر پی لو۔ حسین نے کہا تو بیٹا پی لو، کہا بابا نہ پیوں گا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے آپ تو ہم سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ ارے بابا علی اکبر حوض کوثر پر پہنچ تو آپ سے پہلے رہا ہے، مگر انتظار کر رہا ہے، پہلے آپ جامع کوثر پینا، پھر میں نانا کے ہاتھ سے جامع کوثر پیوں گا۔ یہ کہا روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ حسین نے نعرے تکبیر بلند کی اور ایک نعرہ مارا، یا بنیا الگ دنیا بعد کا لفا، اے میرے بیٹے تیرے بعد دنیا کی زندگی میں کوئی رونق نہ رہی، تو چلا گیا تو حسین کی رونقیں چلی گئی، اب حسین بھی تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیم محبوب واسطہ محمد و آل محمد شہداء رب العالمین السلام کا اس مختصر سی عبادت قبول فرما، جو مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو زندہ رہنے کو کرنے کی توفیق نہ فرما، جو مقبول ہیں ان کے قلب فرما، جو بیمار ہے صحت کاملہ فرما، پرچم اسلام کو
کو سربلند فرمائے.